نے غزوہ تبوک نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے غزوہ تبوک کا واقعہ علماء کرام سے نہیں سنا؟ اگر سنا اور پڑھا اور صرف کہانی اور قصہ سمجھ کر اسے بلا دیا تو ہم نے اپنے اسلاف کے ساتھ بے وفائی کیے، ہم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غداری کیے۔ اگر غزوہ تبوک پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی اگر ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، صرف کہانی اور قصہ سمجھ کر چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے اپنے اسلاف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماؤں نے کیا لال جنے تھے، اللہ کے رسول نے کیا تربیت کی تھی ان کی۔ ایسی عرب کی گرمی جہاں آسمان سے شعلے برستے گرمی کے اور زمین آگ اگل رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے۔ تقریباً 1200 کلومیٹر صحرائی پیدل سفر کرنا ہے، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے جس پر سارے کے سارے سال کا معیشت کا دار و مدار ہے۔ ہمارے یہاں تجارت ہوتی، اس دور میں کھجوروں کا کاروبار ہوتا تھا۔ سارا سال محنت کر کے باغ تیار کیے، اور جب پھل پکنے کا وقت آیا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا غزوہ تبوک کی طرف نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ اونٹنیاں ہیں، اور نہ مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں۔ ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام مسلمان غزوہ تبوک کی طرف چلے، اور غزوہ تبوک میں پہنچے، اور خود مسجد نبوی میں اعلان فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے چندے کی ضرورت ہے، غزوہ تبوک کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے، اور جس نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ دیا، جس نے غزوہ تبوک کے لیے امداد کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دوں گا جو غزوہ تبوک کے لیے چندہ دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنت کی ضمانت کے الفاظ نکلے تو صحابہ کہاں رہ گئے مجمع میں؟ اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگ گئے۔ جس کے پاس جو تھا وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئے۔ اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سوچا کہ میرے پاس تو مال بہت ہے، ابو بکر ہر موقع پر آگے نکلتے نیکی کے کاموں میں، آج ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہوگا بھی تو تھوڑا سا سامان ہوگا، آج میں ابو بکر سے مقابلے میں پہلے آؤں گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا کہ عثمان مالدار ہے، میں بھی مال جمع کر کے عثمان سے آگے نکلوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس مال زیادہ ہے، میں بھی مال جمع کر کے اس سے آگے نکلوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہے، میں بھی مال جمع کر کے اس سے آگے نکلوں گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا۔ حضرت عمر نے فرماتے میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ابو بکر کے پاس مال زیادہ تھا، ریشم کے کپڑے کی مارکیٹ تھی، 5 دکانیں اسلام کے پہلے ہی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دی کہ میں نے اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب تو ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا آج میں ابو بکر سے پہلے نمبر لے آؤں گا۔ فرماتے جب میں نے آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا تو ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا سامان میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا غزوہ تبوک کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اتنی دیر میں ابو بکر بھی آتے، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر فرماتے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ سمیٹ کر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہوں کہ ابو بکر سے پہلے آؤں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ابو بکر میں آپ کے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھ پر تھوڑا سا احسان کر لیں۔ فرمایا کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میری زندگی کی ساریاں نیکیاں لے کے جاؤ، سارے صحیح اعمال لے کر جاؤ، صرف مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 3 راتیں آپ نے گزاری ہے غار میں، ان میں سے ایک ہی رات دے دو مجھے۔ فرماتے میری تمام نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی 3 راتوں میں ایک رات کا بھی میرے تمام زندگی کے اعمال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابہ کے اندر شوق تھا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کا۔
اچھے اعمال، جنت والے اعمال میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، کمزور لوگوں کی طرف دیکھو، غریب لوگوں کی طرف دیکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ آپ کے پاس جو اللہ کی نعمتیں اس کا شکر ادا کرنے کی آپ کو توفیق مل جائے گی۔ اور دینی معاملات میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے زیادہ تقویدار لوگوں کی طرف دیکھو، اپنے سے زیادہ نیک لوگوں کی طرف دیکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ آپ کو بھی نیک بننے کا شوق ملے۔ تو یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، نیکی کے کاموں کی طرف بھاگو۔ یہ اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام میں رکھی ہے۔ دنیاوی معاملات میں جتنا بھی دوڑ لگاؤ اس کی کوئی منزل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی معاملات کی دوڑ میں آخر میں جنت کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔